double 9. صفحے کے شروع سے لائن نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 108. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمع اللہ الرسل رسلا فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم واذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. آگے والی آیت پڑھی ہے یہی تک کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رب العزت جمع کریں گے تمام کے تمام رسولوں کو. فیقول، پھر اللہ رب العزت کہیں گے فیقول ماذا اجبتم، بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا تھا امتیوں نے جس وقت تم نے انہیں دعوت دی. قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی ہیں جو غیب کو جاننے والے ہیں، علام الغیوب ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ رب العزت جب اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو کہا مذکر نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، علیکہ جو میں نے تم پر کی، وعلی والدتک جو تیری والدہ کے اوپر کی ہیں، وَإِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور میں نے تیری تائید کی، مدد کی، بروح القدس یعنی فرشتے کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ. تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تو نے کلام کیا لوگوں کے ساتھ، فی المہد گود کے اندر، وکہلا اور ادھیڑ عمر میں، بڑھاپے میں بھی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور میں نے آپ کو تعلیم دی کتاب کی، حکمت دی، التوراۃ والانجیل تورات کی اور انجیل کی. اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت قیامت والے دن تمام کے تمام انبیاء سے سوالات کریں گے کہ جس وقت تو نے اپنی امتوں کو دین کی طرف بلایا تھا، حق کی طرف بلایا تھا، تو ان لوگوں نے آگے کیا جواب دیا.
تو آیت کے اندر فرشتے اللہ رب العالمین وہ کہیں گے، انبیاء کہیں گے لا علم لنا، ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے، ماذا ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا۔ تو اس کے بارے میں مختلف تفسیریں کی گئی۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، اس ہولناک منظر کی وجہ سے انبیاء بھی اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ علم نہیں، ان لوگوں نے کیا کہا۔ لیکن یہ جواب قرآن پاک کی دوسری آیت کے خلاف ہے۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک لوگ ہوں گے، برگزیدہ لوگ ہوں گے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کی ہولناکی، قیامت کا منظر، قیامت کی گھبراہٹ، وہاں کی پریشانیاں ان لوگوں کو پریشان اور غمگین نہیں کریں گی، وہ بالکل مطمئن ہوں گے، ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ تو عام امتی کی بات ہے جو نیک ہوگا، تو انبیاء کے اوپر ایسا حال طاری ہونا، یہ فرمایا ہرگز اس کے خلاف ہے، انبیاء کے اوپر ایسا حال طاری نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی، وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرما تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب بعد کے اندر جتنے امتی آنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ابھی بھی انکار کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، تو اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں ہے کتنے لوگوں نے بعد کے اندر انکار کیا، کتنے لوگوں نے ایمان لے کر آئے اور کتنے لوگوں نے کیا کہا، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور بعد نے کہا کہ نہیں، جو باقی انبیاء تھے ان کے دور کے اندر بھی کچھ لوگ تو قریب کے علاقے سے، کچھ بہت دور کے علاقے تھے، انبیاء وہاں تک نہیں پہنچے، انبیاء کا خط پہنچا، تو ان لوگوں نے کیا کیا جواب دیا، تو اس کے بارے میں انبیاء کہیں گے کہ انک انت علام الغیوب، کہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ چوتھی تفسیر اس آیت کی یہ کی گئی ہے، فرمایا انبیاء کو سب کچھ معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے کیا کہا، لیکن فرمایا انبیاء جس طرح دنیا کے اندر ان کا کریمانہ انداز تھا، شفقت تھی اپنی امت کے ساتھ اور بڑا محبت تھی، اس وقت بھی انبیاء علیہ السلام یہ کہیں گے کہ رب العالمین لوگوں نے اسلام تو قبول کیا لیکن ہم تو نہیں جانتے، ہم تو زبان کے مکلف تھے، لوگوں نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل کے حال کو تو ہی جانتا ہے، تجھے معلوم ہے ان لوگوں نے دل سے پڑھا یا زبان سے پڑھا۔ بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا، ہو سکتا ہے بعد کے اندر ان کے دل کے اندر ایمان آ چکا ہو، ان لوگوں نے محبت کا اظہار کر لیا ہو، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا انبیاء علیہ السلام اس وقت بھی بڑا کریمانہ انداز ہوگا، اللہ کے رب العزت کی بارگاہ میں وہ شکایتانہ نہیں ہوگا۔ فرمایا انبیاء علیہ السلام اس وقت بھی کہیں گے کہ الہ العالمین تو ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے، ان لوگوں نے کیا جواب دیا۔ فرمایا انبیاء علیہ السلام ہر نبی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا امتی پورے کے پورے دین پر چلنے والا بن جائے۔ فرمایا نیکی صرف نیکی نہیں، جس طرح ایک باپ ہے، ہم صاحب اولاد ہیں، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو۔ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد نافرمان ہو، میرے ساتھ وفاداری نہ کرے، میری بات کو نہ مانے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو، میرے ساتھ وفادار ہو، میری بات مان کر چلے۔ فرمایا انبیاء علیہ السلام کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہر اس کا امتی وہ دین کے پورے دین پر چلے، ان کی بات کو مانے، جو دین لے کر آئے اسے قبول کرے، جہنم سے بچ جائے، ہمیشہ کی جنت کے اندر جانے والا بن جائے۔ فرمایا نیکی صرف نیکی نہیں بلکہ نیکی کرنا اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنا ہے۔ فرمایا آج انسان دیکھ لے کہ میں اپنے نبی کے ساتھ کتنی وفا کر رہا ہوں، اگر میری اولاد نافرمان ہے تو فرمایا پھر یہ بھی ایک اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اوپر آزمائش ہے کہ تو اپنے نبی کے ساتھ کتنی وفا کر رہا ہے۔ فرمایا جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ فرمایا اگر آج اولاد کی انسان کو پریشانی ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے، یہ میری بات صحیح طرح نہیں مانتی، وہ دیکھے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کے اندر کہیں مجھ سے کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں میرے ساتھ بے وفائی تو نہیں ہو رہی، میں بے وفائی تو نہیں کر رہا۔ فرمایا اگر انسان غور و فکر کرے گا فرمایا اس کا ہر آنے والا دن بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا جو بھی قدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر جاتا ہے فرمایا وہ قدم شیطان کی طرف جا رہا ہے اور انسان کو رحمان سے دور کر رہا ہے۔ آگے والی آیت کے اندر اللہ ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ بن مریم کو کہا کہ یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں اور تیری والدہ کے اوپر کی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر نعمت کی کہ اللہ رب العزت علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور امت کے لیے ایک نشانی بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر جو انعام فرمایا کہ ان کو بغیر خامد کے اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی نبی، وقت کا نبی عطا فرمایا۔ فرمایا اللہ رب العزت کے بہت بڑے انعامات تھے۔ اذ ایدتک بروح القدس، پھر ہم نے تیری تائید کی روح القدس کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ جو عیسائی تھے، یہودی تھے، وہ آپ کے بہت زیادہ دشمن ہو چکے تھے۔ یہودی بغاوت کے اندر اتنا بڑھ چکے تھے وہ کہتے کہ نعوذ باللہ یہ تو حلال سادہ نہیں، لہذا انہیں قتل کر دینا چاہیے، اور پھر لوگوں نے گھیرا بھی ڈالا ان کو قتل کرنے کا، لیکن اللہ رب العزت نے آسمانوں کے اوپر آپ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔
تو فرمایا کہ اس پھر اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے تاکہ آپ کو کوئی لوگ نقصان نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں، وہ آپ کی حفاظت فرماتے تھے. تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور پھر تو نے لوگوں کے ساتھ کلام کیا فی المہد، ماں کی گود کے اندر، وکہلا اور بڑھاپے کے دیڑھ عمر کے اندر. کہل کہتے ہیں کہ جو 30 سے 40 سال کا جو زمانہ ہوتا ہے اس کو کہل کہا جاتا ہے، یعنی بڑھاپا کا جو اس عمر. اگر انسان کو اس زمانے کے اندر کوئی بیماری نہ ہے تو انسان کی جو ساری قوتیں ہیں وہ عروج پر ہوتی ہیں. ہر چیز کی انسان کی سوچنے کی، سمجھنے کی، جوانی کی، ہر چیز کی قوت عروج پر ہوتی ہے. اور اس عمر کے اندر بھی فرمایا آپ نے جیسا کلام کیا تھا بچپن کے اندر بھی ویسا ہی کلام کیا. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے. تو ماں کی گود کے اندر 2 دن کے بچے نے یہ سارا کلام کیا. فرمایا تکلم الناس فی المہد وکہلا فاذا علمتک الکتاب والحکمہ، اور فرمایا میں نے تجھے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. والتوراۃ والانجیل، اور میں نے تورات اور انجیل کی آپ کو تعلیم دی. یہ آیت بہت بڑی تھی، آگے والا بھی آدھا صفحہ تھا تو اس لیے میں نے آدھا کر دیا تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے. تو باقی انشاءاللہ تذکرہ کل آئے گا. تو ہے کل رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. بسم اللہ